अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आगाज करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 3 है सूरह हुजरात की आयत नंबर 7 से आपने इख्तिताम किया था। तो बिला ताखीर हम इसको शुरू करते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा है कि पिछले तमाम लेक्चर्स में कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस सूरत में कई मुआशरती अहकामात बयान किए हैं, और सबसे पहला बड़ा हुक्म ये है कि अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हुक्म है और आपके जो फरामीन हैं, इरशादात आलिया हैं अल्लाह ताला की और नबी अलैहिस्सलाम से, उनसे आगे ना बढ़ा जाए। फिर नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद ना की जाए। आपने जो फैसला किया हुआ है उस फैसले को किसी और फैसले के पास, फैसल करने वाले के पास लेकर जाना, तो ये भी ईमान के मुनाफी है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह आवाज़ें ना दो जिस तरह तुम आपस में बेदकल्फी के साथ आम लोगों को आवाज़ें देते हो। और हुजुरात का अल्लाह ने जिक्र किया है, और ये भी फरमाया है कि अगर वो अक्लमंद होते तो साफ ज़ाहिर है कि अगर वो ठहर जाते, सब्र करते, तो उनके लिए बेहतर था। और ये भी बताया है कि इस तरह उनके अमाल भी ज़ाया हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का जो मुकाम और मर्तबा है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बिला शक व शुबा सबसे ज़्यादा शान व शौकत वाला है। और आप अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन है और तमाम इंसानों में से मुमताज़ हैं। इस कदर मुमताज़ हैं कि आपकी इताअत और इत्तबा से इंसान को जन्नत हासिल हो जाती है। जी वाज़ेह हो गया जी। यस सर, जी सर। अब आगे अल्लाह फरमाता है वालमू, और जान लो, अन्ना फीकुम रसूल अल्लाही, के आप में अल्लाह का रसूल मौजूद है। अब साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह का रसूल मौजूद है, ये इतनी बड़ी बात ज़ाहिर नहीं लगती, क्योंकि अगर आप जिस तरह इस वक्त क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो अगर मैं कह दूं कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो वो तो पता ही लग रहा है कि आप मौजूद हैं। तो सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे कि आप वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर असल मकसद ये कहने का, ये जो है ना हिकमत, वो ये है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यहाँ पर ये बात वादे की है कि आप अलैहिस्सलाम के होने के बावजूद, आप अलैहिस्सलाम के फरामीन के होने के बावजूद, अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से रहनुमाई नहीं चाहता बल्कि अपनी अकल से फैसले करना चाहता है, तो वो इस बात से जाहिल है कि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है। बाज़ औक़ात आदमी के सामने एक चीज़ मौजूद होती है, वो उससे जाहिल होता है कि ये सामने चीज़ मौजूद है। मोबाइल फोन में कई एप्लीकेशंस हैं, कई किस्म की, आप उसमें से फायदे हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल जमा करवा सकते हैं, आप कई चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इल्म नहीं रखते तो आप यूं ही कहा जाएगा कि मैं उस इल्म से जाहिल हूँ। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि खुद मौजूद थे बनफसे नफीस, तो सामने नजर आते थे आप अलैहिस्सलाम सहाबा को। तो बताने का मकसद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का होना इस बात का तकाजा करता है कि नबी अलैहिस्सलाम की हर मामले में बात मानी जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़निल्लाहि। अल्लाह फरमाता है कि रसूल को भेजा इसलिए जाता है कि उसकी इताअत अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक की जाए। फिर फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते बल्कि वही के जरिए कलाम करते हैं। इसी तरह अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि इन्ना अलैना जमाहु व कुराना फैज़ा करानाहु फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद का बयान करते हैं। क्यों बयान करते हैं? लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। सूरह नहल में फरमाया लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि वजाहत हो जाए लोगों के लिए जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है। तो जो शख्स हदीस और सुन्नत के होने के बावजूद किसी और इमाम या किसी और आदमी की बात की तरफ जाता है, तो गोया वो जाहिल है कि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है। वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। यस सर। आप यूं समझ लें कि अगर हमारे वालिदैन मौजूद हों और हम बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हों, फैसले कर रहे हों, तो वालिदैन को सामने पाकर, उनको सामने बैठा हुआ देखकर भी लोग ये कहेगा यार आप अपने वालिदैन के वजूद से जाहिल है, वो बड़े बैठे हैं और आप ऐसे बोली जा रहे हैं। तो लिहाजा कुरान और सुन्नत पर इसरार करना जरूरी है। और कुरान और सुन्नत के आ जाने के बाद खास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जो कुरान मजीद की तबयीन है या कुरान मजीद की वजाहत है, तो ये तमाम चीजें आ जाने के बाद ये जरूरी है। अब इसकी ना कई हिस्सी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आपने टैबलेट्स का पत्ता देखा होगा, तो जब आप टैबलेट्स का पत्ता खोलते हैं तो उसमें छोटी सी टैबलेट होती है, वो 10 की फाइल में हो या 12 की हो या 14 की हो। तो अब आप ये बताएं कि क्या टैबलेट के बाहर जो डब्बा है या उसके अंदर एक छोटा सा कागज है, क्या उसमें तफसील लिखी होती है कि ये टैबलेट ये करती है, ये करती है, इसकी ये प्रिकॉशंस हैं, इसको ऐसे लिया जाता है, इसको ऐसे दिया जाता है? नो नो सर। सर।
मेरा सवाल गौर से सुने। क्या हर डब्बी के अंदर जब आप डब्बी खोलते हैं और आप पत्ता निकाल लेते हैं, तो जब पत्ते के दाएं बाएं एक छोटा सा कागज लिपटा होता है कि नहीं, जिसके ऊपर सारी उसकी लिखी होती है कि यस सर। ये मैं पूछ रहा जी हूँ। सर, होता है। हाँ, यस सर। तो वो बताइए, वो अपना गोली के ऊपर क्यों नहीं लिखा होता? जी। सर गोली तो छोटी सी होती है ना, वो तो ज्यादा डिटेल होती है। माशाल्लाह, ये गोली छोटी सी होती है, उस पर लिखना भी मतलब मुमकिन नहीं है, अच्छा भी नहीं है कि उसको पे लिखा जाए, तो वो अलहदा से हो गया। तो साहब वो जो अलहदा से असल में नहीं है, बेसिकली वो गोली है, वो टेबलेट है, वो इंजेक्शन है, उसी की एक ना वजाहत है जो अलहदा से दी गई है। कुरान मजीद एक मुख्तसर किताब है, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत कर दी है। वो वजाहत आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक की है, लिहाजा हमारे लिए भी जरूरी है कि इस हुक्म को समझें और जान लें कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल मौजूद होने का मतलब ये नहीं कि आप अलैहिस्सलाम फिजिकली यहाँ पर मौजूद है, फिजिकली तो आप फौत हो चुके हैं, इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतून। लेकिन अब ये फर्क कर लीजिएगा, जब कोई आदमी फौत हो जाता है, अगर वो आम आदमी है, तो अगले दिन उसका ऑर्डर नहीं चलता। बताएं, चलता है? नो सर। ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं होता, चलना उसका क्या है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होने के बावजूद आपका ऑर्डर और आपका हुक्म वैसे का वैसे ही है। आपने अमर किया है या नहीं किया? वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। सूरह हशर में फरमाया है कि वाह जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है, और मेरा नबी जो दे उसको ले लो, और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। और क्या यह असूल हमेशा के लिए है या चंद सदियों के लिए था? हमेशा के लिए है। अब ये के लिए। फिजिकली ना आजकल जो फितने चले हुए हैं, वो कहते हैं जी फिजिकल रूल तो हमेशा के लिए हैं, और जो शरई असूल है वो जी वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकते हैं। अब आप बताइए, फिजिकल असूल, मुंह से खाना, कानों से सुनना, और आंखों से देखना, गुर्दों के जरिए फिल्ट्रेशन करना पानी की जो जिस्म में मौजूद है, और फेफड़ों के जरिए सांस लेना, ये भी तब्दील हुआ है। नो नो सर। सर। इसको तब्दील करें आप काइंडली। क्यों आप कदीम चीजों पर अड़े हुए हैं? और आपको नया तरीका इख्तियार करना चाहिए। मतलब दिल तो ये करना चाहिए ना कि हम मुतालबा करें कि आज से हम कानों के जरिए खाएंगे, डायलिसिस के जरिए पानी को फिल्टर करवाएंगे, और दिल को बाहर निकलवा के दिल की जगह पर आप किसी मशीन के जरिए सांस लिया करेंगे। बताएं। सर पॉसिबल नहीं है ये। पॉसिबल नहीं है? जब ये पॉसिबल नहीं है, तो हदायत के दो रास्ते हैं, अल्लाह ने दोनों बताए हैं, और हदायत के दो जो डायमेंशंस है, एक है हदायत जो जिस्मानी है। अगर हम जिस्मानी हदायत के तमाम उसूलों को हर सदी में मानते चले आ रहे हैं, तो उससे ज्यादा जरूरी रूहानी हदायत थी। और रूहानी हदायत के असूल ज्यादा मुहकम है, ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उस पे आपकी जन्नत का इन्हिसार है, उस पे आपकी असल कामयाबी का इन्हिसार है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो आप फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, क्या माना कि आपकी सुनन मौजूद है, आपकी हदीस मौजूद है। मैं ये कह रहा था कि अगर आप दुनियावी तौर पर कोई आदमी आपको जानने वाला मिलता है जो सेहतमंद हो, और बहोशो हवास ये कहे कि मैं आज से गुर्दों की जगह पर डायलिसिस करवाया करूंगा। हाँ जी। नो सर। तो इसी तरह वो आदमी भी जाहिल और बेवकूफ और पागल है जो आज कह रहे हैं कि मैं कुरान और सुन्नत पर, और कुरान और सुन्नत की जो हदायत है उसके मुकाबले में मैं अपनी कोई हदायत बनाऊंगा। तो अल्लाह फरमाता है लो युती हुकुम, अगर नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारी बात मानने लग पड़े, फी कसीरी मिनल अमरी, बहुत सारे कामों में। अब साफ ज़ाहिर है कुछ कामों में तो नबी अलैहिस्सलाम आपसे मशवरा करते थे। तो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम का जो हुक्म है वो अल्लाह ताला की वही से है, तो अल्लाह ताला हकीम और अलीम है, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी चाहता है, क्योंकि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए सूरह तौबा की आखिरी आयत, उसमें अल्लाह फरमाता है आखिरी से पहले वाली, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, कि नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत को मुशक्कत में नहीं डालना चाहते, बड़ा ही उन पर मेहरबानी करने वाले हैं। तो साफ ज़ाहिर है अगर मामला हमारे सुपुर्द कर दिया जाए शरई मामलात का, तो हम अपनी अकल के मुताबिक सही फैसला करने की ताकत रखते हैं, या हमसे गलत फैसले हो सकते हैं? सर हमसे गलत फैसले होते हैं और हो सकते भी हैं। हो सकते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपकी बात मानने लग पड़े, ये अलहदा बात है कि अल्लाह ताला ने मशवरे का हुक्म दिया। फिर कुरान मजीद में मशवरे का हुक्म दिया सूरह आल इमरान में। वो मशवरे का हुक्म एक दादरसी है, एक आपको इन्वॉल्व करने वाली है कि मैं इन्वॉल्व करूं अपने साथी को, सहाबा को, करना तो मैंने है। इसलिए अल्लाह फरमाता है वशाविरहुम फिल अमरी फइजा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। वो आगे फरमा दिया कि उनसे मशवरा कर लें,
بعض معاملات میں، لیکن آپ جب عزم کر لیں تو پھر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، پھر ان کی باتیں ایک طرف رہ جائیں گی، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور سارے جہان کے ایمان والے اور ایمان والیاں، چاہے وہ کسی صدی کی ہوں، چاہے وہ کسی جگہ کی ہوں، چاہے وہ کسی ملک کی ہوں، سب کے لیے اللہ ایک ہی کافی ہے۔ اب ہے کہ اگر تمہاری بات مان لیتے بہت سارے کاموں میں لعنت تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ صاف ظاہر ہے کہ آدمی اپنی عقل کے مطابق کام کرتا ہے تو آدمی مشکل میں پڑ جائے گا، اور کئی دفعہ ہم اپنے ذاتی کاموں میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ یہ مشورہ تم دے سکتے ہو، لیکن رسول مناسب سمجھے گا تو مشورے کو تسلیم کر لے گا، نہیں مناسب سمجھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہی کا رشتہ رسول کا موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اللہ وحدہ لا شریک کا فیصلہ حتمی ہے، فائنل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ صاف ظاہر ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، مردوں کو علیحدہ پیدا کیا ہے، عورتوں کو ایک علیحدہ خصوصیات سے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور مرد اور عورت کا یہ نظام اللہ نے بنا کر ہمیں مختلف احکامات دیے ہیں، بعض حکم مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں، بعض عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور جب ہماری عقل جو ہے جواب دے جاتی ہے تو پھر ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شریعت نعوذ باللہ غلط ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو دورہ ملے گا، عورت کو اکیلا ملے گا، اکیلا ملے گا۔ اب دیکھیے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے کہ وہ کاروبار کرے یا گھر کی نگران بنے، مال اور پیسے کما کے لائے؟ ہاں جی۔ نو سر۔ نو تو سر۔ اگر مال اور پیسے کما کے نہیں لا رہی وہ، تو ساودھان ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے نا کہ اس کا حصہ کم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب عقل جو ہے وہ وہی سے آگے بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ عقل جو ہے وہ غلطی کھا جاتی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر آپ کی بات یہ ماننے لگ پڑے تو لعنت تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشقت سے کس طرح بچایا ہے؟ خواتین جانتی ہیں ان کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ان کے لیے آسانی کر دی ہے، وہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی عام عام حکم ہے، مسافر ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو کم کر دیا ہے، مریض ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز اشاروں میں پڑھنے کا کہہ دیا ہے، اگر وضو نہیں کر سکتا، وضو کے لیے مشکل ہے تو تیمم کا حکم۔ یہ ساری چیزیں انسان کی آسانی پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ساتھ طلاق بھی رکھ دی ہے کہ اگر نکاح نہیں مطلب سازگار آیا تو آپ طلاق دے لیں، اور طلاق دینے کے بعد نئی عورت کو لے آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی شریعت آسان ہے، اور وہ لوگوں کے مشورے کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ کوئی دنیاوی امر ہے آپ مشورہ لے لیں، لیکن فائنل اتھارٹی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو آپ نے پھر عزم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اب ایمان، صاف ظاہر ہے ایمان میں تینوں چیزیں آپ جانتے ہیں، ایمان کے تین ارکان ہیں، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، ایک ہے زبان سے اقرار باللسانی، یہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا، اقرار بالقلبی و اقرار باللسانی و عمل بالارکان۔ دل سے آپ نے تصدیق کرنی ہے، نمبر ایک، اور اس کے بعد زبان پر اس کو لے کر آنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنے عمل سے بتانا ہے۔ یہ آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنڈ، تو کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے اور ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دو ایلیمنٹ ایک چیزوں کا سنگل مجموعہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ جی جی۔ اور ایلیمنٹ جو سنگل ایٹم سے بنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سے کہا جائے سلفیورک ایسڈ کا فارمولا کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ کمپاؤنڈ ہے وہ۔ H2SO4. H2SO4 آپ کہیں گے، ہائیڈروجن کے دو ہیں، سلفر کا ایک ہے، آکسیجن کے چار ہیں۔ H2SO4 ہائیڈروجن نے کمبینیشن بنایا ہے سلفیٹ کے ساتھ، سلفیٹ کی ویلنسی 2 ہوتی ہے اور ہائیڈروجن کی 1 ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب ویلنسی کمبائننگ کیپیسٹی کے ساتھ ملتے ہیں تو H2SO4 بن جاتا ہے۔ اب H2SO4 یہ تین چیزیں بن گئی، ہائیڈروجن بھی موجود ہے، سلفر بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے۔ اسی طرح آپ کا موبائل فون ہے، اس میں کئی کمبینیشن ہے، بریانی میں کمبینیشن ہے، پلاؤ میں کمبینیشن ہے۔ ایک چیز صرف چاولوں سے نہیں بنتا، پلاؤ صرف چاولوں سے بریانی نہیں بنتی، کیوں جی خواتین بتائیں جی؟ یس سر، ایسے ہی ہے۔ آپ کو چاولوں کے ساتھ مسالہ بھی چاہیے، چاولوں کے ساتھ گوشت بھی چاہیے، چاولوں کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں چاہیے۔ بالکل ایسے ایمان تین چیزوں سے بنتا ہے، تصدیق بالقلب ہے، اور دوسرے نمبر پر اقرار باللسان ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اقرار بالارکان یا عمل بالارکان ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے حصوں کے ساتھ عمل کرنا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. ایمان کو محبوب کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ علیہ الصلاۃ والسلام وہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ایمان کو تلاش کرتے پھرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. بعض لوگ یہاں پر نا پاکستان میں بھی خاص طور پر اور دوسری جگہوں پر بھی وہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. تمام آیات آپ نے نا اپنے ذہن میں رکھی ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی کے قول کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی کافی ہے. کیا خیال ہے جی؟ یس سر، قرآن نے تصدیق کر دی ہے اس بارے میں۔ اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے. ہمیں نا یہ فزیکل اگزامپل بھی سمجھنی چاہیے. جب آپ کسی لائن میں لگے ہو نا، چینی بک رہی ہے، یہ چینی بانٹ رہا ہے کوئی آدمی یا کوئی چیز بانٹ رہا ہے، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے سب سے آگے میں کھڑا ہوں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے آگے کھڑے ہونے کی خواہش آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ہمیں سب سے پہلے ملے۔ سب سے پہلے ملے. اور آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز پڑی ہو نا برتن میں، تو اس کا ٹاپ کا حصہ اس سب سے پہلے کو ملتا ہے. اور رینت کھین جس کو نا کروڑی کہتے ہیں، جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں نا، جب دیگ آپ نے دیکھی ہوگی، دیگ جب ختم ہو جاتی ہے تو نیچے اس کے کچھ چاول پڑے ہوتے ہیں جو دیگ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ آپ میں یس سے سر۔ کوئی آدمی کھانا پسند کرتا ہے؟ نو سر۔ وہ کون لے گیا؟ وہ وہی لے جائے گا نا جو سب سے آگے کھڑا ہوگا. وہ بہترین چاول وہ لے جائے گا، بہترین روٹیاں وہ لے جائے گا. میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں تو میرے ہتھے وہ نہیں آنا. اب آپ بتائیے یس نبی سر۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نماز کس کو پڑھائی ہے؟ کیا آپ کی آگے صحابہ۔ صحابہ کو. اور آپ کی صف تو بہت پیچھے ہے. یہاں کئی خواتین ہیں، رنیم ہے، ریناد ہے، نعمان غنی صاحب ہیں، یہ اپنا زنیرہ اسلم صاحبہ ہے. یہ تمام تو بہت بعد میں آئے. پتہ نہیں آپ کی کون سی صف ہے. سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو کے کس نے نمازیں پڑھی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ صحابہ نے. مجمعین۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ فزیکلی بھی جو آدمی سب سے آگے ہوتا ہے وہ زیادہ چیزیں لے جاتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے. اب دیکھیں قرآن مجید نے خود فرق کر دیا ہے. یہاں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادر وہ آپ ہی نماز پڑھاتے تھے ان کو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. سورہ نساء میں فرمایا جب آپ ان میں موجود ہیں تو آپ نے نماز پڑھانی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کون پڑھ رہا ہے؟ صحابہ کرام. اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، یہ یاد رکھیے منطقی جو دلیل ہے نا، اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں تو صحابہ کو ایماندار ماننا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ یس سر، انہیں ایماندار مانے بغیر تو ہمارے سارے دین ہی پھر صفر ہو جاتا ہے۔ صفر ہو جائے گا. اور یہ ویسے بھی ہے کہ میں تو مطلب 18ویں 100ویں اور بہت پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کے سارا صحابہ سامنے کھڑے ہو کے کچھ نہیں لے سکے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ نے حب بابا محبوب کر دیا تمہاری طرف ایمان کو. یہ کس طرح کا ایمان ہے کہ صحابہ کرام اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رہے. اور یہ نہیں کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جو ہے اور آپ کا رب لڑے جا کے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوں. تو فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. یہاں پہ اور قرآن مجید کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا محل، پلیس آف ایمان، پلیس آف فیتھ، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. کیوں جی؟ واضح ہے جی آپ کو؟ یس سر۔ آپ دیکھیے خواتین بتائیں گی، ان کو پتہ ہے انگوٹھی کی جگہ کون سی ہے، کڑے کی جگہ کون سی ہے، ہار کی جگہ کون سی ہے. بتائیں جی. سر انگوٹھی کی جگہ انگلی ہے، ہار کی جگہ گلا ہے، جی جی. اور کڑے کی جگہ کلائی ہے۔ لائی ہے. بریسلیٹ آپ پہنتے ہیں، ہار آپ پہنتے ہیں. اب آپ پازیب ہے اس کی جگہ پاؤں ہے. اسی طرح ہر چیز کی جگہ ہے. تو اب ایمان کی جگہ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر ایمان کی جگہ بیان ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین. اور اللہ نے نازل بھی روح الامین علی قلبک کا. جس طرح پہلے بھی آپ کو اگزامپل دی تھی شاید کہ ٹرین وہ ریلوے اسٹیشن پہ رکتی ہے، آپ اس سے اگر کہہ دیں نا ٹرین والے سے کہ تسی میرے گھر سے ڈرائیو جو گڈی لے آؤ، تو وہ نہیں لے کر آئے گا. ہاں جی، لا سکتا ہے وہ؟ نو سر۔ ٹرین کی جگہ ریلوے اسٹیشن ہے اور جہاز کی جگہ وہ ایئرپورٹ ہے. اسی طرح دل کا محل، دل کی پلیس، وہ آپ ایمان کی پلیس آپ کا دل ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ ہم نے نا ان کے دلوں میں مزین کر دیا. تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کسی چیز کی نا دو خصوصیات ہوتی ہیں. ایک ہے بری چیز کا نکل جانا اور اچھی چیز کا آ جانا. اس کو روزانہ آپ پریکٹس کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے بری چیز کو نکالتے ہیں اور اچھی چیز داخل کرتے ہیں.
اگر آپ اپنے کمرے کی صفائی کر رہے ہیں اور آپ نے ایک نیا صوفہ لیا ہے تو میں نہیں مان سکتا کبھی بھی کہ آپ اپنے کمرے کی صفائی کیے بغیر نیا صوفہ اندر داخل کریں گے. کیا خیال ہے جی؟ یس سر. اب باقی بھی بولو، باقی چپ ہی کر گئے ہو جی. جی سر. باقی بھی موجود ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں جناب؟ موجود ہے سر. دیکھیں، موجود ہے سر. آپ کو پتا ہے نا کہ میرا یہ برتن جو ہے یہ خراب ہے، تو آپ پہلے اس خراب برتن کو صاف کریں گے، اس کو رن کے ساتھ ویم کے ساتھ دھوئیں گے اچھی طرح، اور اس کے بعد اس میں اچھی چیز ڈالیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ بعض اوقات ایک اچھی چیز موجود ہے لیکن چونکہ کلیش کر رہی ہوتی ہے دوسری چیز کے ساتھ، لہٰذا پھر بھی آپ دھوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ابھی ابھی بریانی یا پلاؤ یا قورمہ کھایا ہو اور ایک ہی برتن ہو آپ کے پاس، اور بائی چانس اس کے ساتھ ہی آپ کا دل کرے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، تو صاف ظاہر ہے آپ کبھی بھی اس کے اندر داخل نہیں کریں گے، بلکہ آپ پہلے اس کو صاف کریں گے پھر اس کے اندر آئس کریم ڈالیں گے. ایگری جی؟ یس سر. اب اللہ تعالیٰ نے دونوں جی چیزیں سر. بیان کی ہے کہ دل میں تو ایمان رکھ دی ہے، اور جب دل میں ایمان رکھ دیا ہے تو اب صفائی کس کی ہے؟ وہ کر رہا، اور تمہارے لیے کفر کو، یعنی کہ ایک ہے کر رہا الیکم، اور تمہارے لیے کفر کو، والفسوق اور فسوق کو، والعصیان اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ، یعنی کہ تمہیں ان چیزوں سے دور کر دیا ہے. تو اگر کفر بھی موجود نہیں ہے، فسوق بھی موجود نہیں ہے، عصیان بھی موجود، فزیکلی سمجھ لیجیے گا کہ صحابہ کے دلوں میں کفر بھی موجود نہیں ہے، اس کی بھی صفائی ہوگی. فسوق بھی موجود نہیں ہے، فسوق سے بھی صاف ہو گئے. عصیان بھی موجود نہیں ہے. تو صاف ظاہر ہے جب ساری صفائی ہوگی اور دل میں ایمان آ گیا تو ایسا شخص ایماندار بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سر بنے بن گا. سر بن ایک گیا. کوشچن ہے سر، فسوق اور عصیان میں کیا فرق ہے؟ جی ادھر ہی آنے لگے ہیں جناب. ترتیب وار پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تینوں چیزیں بیان کر دی ہیں، الکفر والفسوق والعصیان. اب کفر اور فسوق اور عصیان اس کی نا کئی ڈیفینیشن. کفر تو آپ سمجھتے ہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا قرآن مجید کو نہ ماننا، یہ تو کفر بنتا ہے. فسوق اور عصیان میں ایک فرق ہے. فسوق میں ایک تو بعض تو یہ کہتے ہیں جی کفر ہے دل کی تصدیق ہی نہ بندہ کرے، دل سے تصدیق نہ کرے تو یہ تو کفر ہے. اور فسوق ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے، اور عصیان یہ ہے کہ عمل نہ کرے. ایک فرق تو یہ کرتے ہیں. بارہ پھر سمجھ لیں کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے دل میں تصدیق ہی موجود نہیں ہے، اور فسوق کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے آدمی اقرار نہیں کرتا، اور عصیان کا مطلب اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. بعض لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کفر کا معنی ظاہر ہے، فسوق سے مراد بڑے گناہ ہے جن کو کبائر کہا جاتا ہے، اور عصیان سے مراد جنہیں آپ سیئات کہتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ کہتے ہیں. یہ ذرا فرق کیا جاتا ہے فسوق اور عصیان میں. کچھ گناہوں کو پتہ ہے دیر از اے ڈفرنس بٹوین سینز. ایک سین تو وہ ہے نا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ اگر تم بچو گے بڑے گناہوں سے تو ہم نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری سیئات جو ہے وہ دور کر دیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے آپ کے گناہ آنکھوں کے ہاتھ کے دھل جاتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ یس سر. اور یہ جی فزیکلی سر. چڑچڑے قسم کے نا داغ ہوتے ہیں، جیسے تیل گر جائے نا کپڑوں پر تو وہ بڑی مشکل سے صاف ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی اور چیز ہو تو فوراً صاف ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کفر ہے، فسوق ہے اور عصیان ہے. تو فرق تو ہے تینوں میں. کفر واضح ہے. فسوق کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبائر سے مراد ہے فسوق، اور عصیان سے مراد ہے اس سے کم درجے کے گناہ. تو صحابہ کرام ان تمام گناہوں کو بہت برا سمجھتے تھے. ہاں اب چونکہ بنی آدم ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر ان کی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو قرآن مجید کے مطابق ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ زمر میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہیں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اس طرح کہیں فرمایا یہدی الیہ من ینیب. اسی طرح کہیں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو اللہ وحدہ لا شریک. اگر دیکھیے آپ سے غلطی ہو جائے گی، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہوتی ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، میں بھی ہیومن بینگ. صحیح آدمی کون ہے جو غلطی کے بعد فوراً یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لے. ایک جذباتی ہو کے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرنے والا بہترین ہو جاتا ہے، جس طرح 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ والا واقعہ آپ نے سنا ہوا جی، صحیح بخاری کا واقعہ. یس سر. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو. تو لہٰذا صحابہ کرام ان تمام چیزوں سے بری و ذمہ تھے. اللہ تعالیٰ نے کفر بھی ناپسندیدہ کر دیا، فسوق اور عصیان بھی ناپسندیدہ کر دیا،
اور دل میں ایمان داخل کر دیا، اور اس کے باوجود کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں 15ویں صدی میں ایماندار ہوں۔ پھر آپ دیکھیں صحابہ کی شان، کیونکہ صحابہ کی شان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تین گروہ بیان کیے ہیں سورہ زمر میں۔ ایک گروہ ہے انصار کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جنہوں نے دیا مدینہ میں۔ تو آپ بتائیے، آپ جو خواتین مرد سن رہے ہیں میری بات، آپ انصار میں شامل ہیں؟ نو سر. نہیں نا شامل؟ آپ مدینہ میں، آپ نے نو مدینہ سر. مدینہ نو میں سر. استقبال کیا نبی علیہ السلام کو؟ کوئی بھی نہیں کیا آپ نے، نہ آپ نے جنگ بدر میں مدد کی، نہ احد میں مدد کی، آپ تو 15ویں صدی کے بعد پیدا ہوئے۔ اور مہاجرین وہ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار مکہ میں چھوڑ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جس میں عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ اب ان صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، انصار اور مہاجرین۔ تو ٹیکنیکلی، میتھمیٹیکلی، نیومیریکلی اور فزیکلی آپ اور میں ان دونوں گروہوں میں نہیں آتے، رائٹ جی؟ جی رائٹ سر. سر. اب ہم کس میں آتے ہیں؟ ہم کس میں آتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام کے بعد والے گروہ میں سے آتے ہیں نا، نہ انصار ہے نہ مہاجرین، ہم تو بعد میں ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. کہ ہماری اب ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ بعد میں آئے، جو لوگ بعد میں آئیں گے صحابہ کے، وہ کیا کہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بھی کینہ، کوئی بغض، کوئی ایسی بات نہ رکھے جس سے ہم ان سے نفرت کریں۔ ایک یہ دلیل ہے، اور دوسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر شروع کے اندر ہی، جب بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ بیوقوف ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اللہ نے پلٹ کے وہی لفظ بولا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے دراصل وہ خود بیوقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فتح میں وہ جو فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے صحابہ کے دلوں کو جانچ لیا۔ تو دلوں کو جانچنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، یہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، صحابہ کے دل میں نعوذ باللہ کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی تو اللہ اس کو جانتا تھا، جان لیتا، اس کو پتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، ہم نے صحابہ کے دلوں کو جانچ لیا، جب جانچا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا اس کے اندر ایمان موجود ہے، صحابہ کا ایمان ثابت ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ یس سر. اچھا، آپ جس طرح آپ پیپر چیک کرتے ہیں، اس کا نمبر لگاتے ہیں، اور ایک سٹیپ اگلا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھی پیپر چیک ہو گیا، کیسے چیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اندر ایمان موجود ہے، پیپر چیک ہو گیا، کوشچن نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ نے کوئی ایسی ویسی مسٹیک بھی نہیں کی، نہ کفر ہے، نہ فسوق ہے، نہ عصیان ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اب ہے پرائز ڈسٹریبیوشن۔ پرائز ڈسٹریبیوشن کا مطلب کیا ہے کہ سی جی پی اے ان کا کیا ہوگا، پرائز ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے ان کو ملے گا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ، یہ نہیں فرمایا یہ لوگ، اولئک هم الراشدون کا مطلب ہے یہی لوگ ہدایت والے ہیں، اور حصر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت پر آنا، اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا، جس طرح اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ تو فرمایا یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اب جو صحابہ کو ہدایت والا نہیں سمجھتا، خود کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اور سورہ فتح ہی اس کی آخری آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے، اس سے بعض لوگ علماء استدلال کرتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی آیت میں فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یوجب الزراء لیغیظ بهم الکفار۔ فرمایا یہ جو صحابہ کی کھیتی ہے، صحابہ کا گروہ ہے، اس کو دیکھ کر لیغیظ بهم الکفار، تاکہ کافر غیظ و غضب میں آ جائے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو لہذا صحابہ کرام اولئک هم الراشدون میں داخل ہیں، اور صحابہ کرام کو اللہ نے خود یہ تمغہ عطا کیا ہے کہ وہ ہدایت والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور معافی کے بعد اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ اب آپ کو پتا ہے پھر صحابہ میں بھی درجے ہیں۔ ایک ہے صحابہ جو شروع والے ہیں، ان کو کہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے جو شروع میں ایمان لائے تھے؟ سابقون الاولون. ہاں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر وہ لوگ بھی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ فرمایا لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل،
کہ جو آدمی فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتا رہا ایمان لاتا رہا ہے وہ برابر نہیں ہے اس آدمی کو جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اب اندازہ لگائیں صحابہ کے دو گروہ وہ ایمان میں فرق کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے, اور ہم آگے منہ اٹھا کے کہنا شروع کر دیں کہ ہم زیادہ ایمان والے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہاں پر شان بیان کی ہے, اور اگلے آیت میں فرمایا ہے, پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے وہ کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے, یہاں فرمایا فضل من اللہ و نعمہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے, اللہ کی مہربانی کیا ہے, اور آپ کو پتا ہے اللہ کا فضل کس چیز کو اللہ کا فضل کہتے ہیں؟ جی, سر دین. اللہ تعالیٰ کا فضل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو, اللہ وحدہ لا شریک آپ کو نعمتوں سے نوازے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کے باوجود آپ کی گرفت نہیں کرتا, آپ کو نعمتیں دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کو مطلب سب کو دین کی نعمت سے سرفراز کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. اس نے اپنے دین کو نعمت قرار دیا ہے قرآن مجید میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ارادہ رکھتا ہے نیکی کا, شارح صدرہ للایمان, تو اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے, وہ اپنے وقت کو ایمان کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آدمی ہدایت پر ہو. ہم اس کی ایگزامپل یہ ماننا, یہ دنیاوی طور پہ سارے لوگ آپ مانتے ہیں کہ ہم بہت ڈپریس ہیں اس وقت, باسیت نیشن, باسیت قوم, اللہ ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کامیابی کا جو تصور ہے وہ کیا بن گیا ہے کہ پیسہ ہے تو آدمی کامیاب ہے, موبائل فون مہنگا ہے تو آدمی کامیاب ہے, اور گھر بہت اچھا ہے تو آدمی کامیاب ہے. بتائیے کامیابی کے دلائل ہیں؟ نو سر. سر. اچھا, اب آپ نے تھوڑا سا آپ کو شغف ہوگا مطلب یہ میچوں وغیرہ سے, یہ آدمی ہے جو میچ میں سمجھتا ہے کرکٹ وغیرہ کو؟ یس سر. بتائیں کرکٹ کو کیا سمجھتے ہیں آپ, بتائیں کیا ہوتا ہے کرکٹ میں؟ سر دو ٹیمز ہوتی ہیں, ان کا میچ ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ, ہر اچھا ٹیم. ورلڈ کپ کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا ورلڈ کپ کے سٹائل میں ہوتا ہے کہ پہلے گروپ میچز ہوتے ہیں, کیا خیال ہے؟ جی سر. اب آپ ذرا سارے اسٹوڈنٹ سمجھ لیجیے گا اس ایگزامپل کو, کہ ایک بہت بڑی ٹرافی پڑی ہوتی ہے گراؤنڈ سے باہر جس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے تقریباً ہر میچ میں, اور سارے لوگ اس ٹرافی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, 16 ٹیمیں, 18 ٹیمیں, 16, 15 جتنی بھی ہے. اچھا, یہ ریسنٹلی ہوا کہ ایک ٹیم نے سارے گروپ میچ جیت لیے, سارے گروپ میچ جیتنے کے بعد وہ فائنل میں پہنچ گئی اور فائنل میں ہار گئی. بتائیے اس کو گروپ میچ جیتنے کا کیا فائدہ ہوا, یا وہ فائنل میں ٹرافی حاصل نہیں کر سکی؟ ہاں جی, کوئی فائدہ بھی نہ ہوا. کوئی فائدہ نہیں ہوا, سارے رو رہے ہیں, گر گڑا رہے ہیں, مارے گئے, لوٹے گئے, یہ ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے یہ دنیاوی طور پر یہ سارے گروپ میچ ہیں. کسی کے پاس موبائل فون اچھا ہو, یہ گروپ میچ ہے. کسی کے پاس گھر ہے بہت اچھا ہے, گروپ میچ ہے. مت سمجھیے گا کہ وہ فائنل جیت جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو اور آپ فائنل جیت جائیں. سمجھ آ گئی ایگزامپل جی؟ جی سر. یس سر. یعنی کہ دنیاوی طور پر آپ پریشان ہیں, میرے کو موبائل نہیں ہے گا, میرے کو گھٹی نہیں ہے گی, میں کی کرا, میرے کو کچھ نہیں ہے گا, کھان نہیں ہے گا, پین نہیں ہے گا, فلانا ہے ٹمکانا ہے. اور یہ بھلا کون لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کے گھر میں اے سی لگا ہوتا ہے, جن کے گھر میں ہر 10 منٹ کے بعد کھانا آ جاتا ہے, چاہے وہ کہ مینو کچھ نہیں لبیا, لو جی میں تو مر گیا, یہ مر گئی, یعنی میں تو سکھ ملے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ گروپ میچ ہیں, گروپ میچ سمجھیے گا اس کو, کہ ٹیم جو ہے نا فائنل میں نہ ہار جائے. فائنل کا ڈے ذالک یوم التغابن, اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہار اور جیت کا دن ہے. تم نے دنیا میں سمجھ لیا ہے, تم نے سمجھ لیا ہے کہ ٹیم گروپ میچ ہار گئی. آپ کو پتا ہے ایسی ٹیم اس وقت ورلڈ کپ جیتی ہے جو کئی گروپ میچ ہار چکی تھی, یاد آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر. سر. دیکھیں اس وقت ورلڈ کپ ہوا تو انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل تھا, آسٹریلیا کئی گروپ میچ ہارا ہے, اس کے باوجود آپ بتائیے کیسے وہ فائنل جیت گئے؟ ہاں جی, سر جی فوکس سر. انہوں نے پہ رکھا تھا نا, جیت ہی اپنا گیا. فوکس انہوں نے. جو چیز اس کو چاہیے تھی اس نے کر لی, ہارنے کے بعد, شروع میں ہارنے کے بعد. اس لیے میرے پاس موبائل فون نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں, کان دیے ہوئے ہیں, ناک دیا ہوا ہے, سمجھ دی ہوئی ہے, بڑا اللہ کا فضل ہے. آپ اس وقت قرآن سن رہے ہیں, بڑی اللہ کی مہربانی ہے. تو یہ ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت. اور جب آپ کے ماں باپ, میرے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, میرے بہن بھائی, جب آپ کو منو مٹی کے نیچے چھوڑ جائیں گے تو نہ تو موبائل فون نے کام آنا ہے. یو فون کے سگنل آتے ہیں قبر میں جی,
नो नो सर, सर, पक्की बात है कि कच्ची बात है? पक्की बात पक्की है। बात है सर। हाँ, तो बात वो सिंगल किसकी आएंगी? जिसने कुरान पढ़ा होगा, जिसने सुन्नत पर अमल किया होगा। तो ये बहुत बड़ा फितना है आजकल। तो अल्लाह ये असल फजल ये है जी, सबसे अमीर आदमी वो है आप में से जिसने आज फजर की नमाज पढ़ी और उससे पहले दो सुन्नतें अदा करके दाएं कर लेट गया। ये सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। नबी अलैहि इस्लाम फरमा रहे हैं कि खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा रकाअताल फज्र, यानी कि फजर की दो रकतें दुनिया और उसमें जो कुछ उससे बेहतर है। तो दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है, उसमें ये आपकी आ जाती है, बुर्ज खलीफा भी आ जाती है, साउथ अफ्रीका के सोने के बाजार भी आ जाते हैं, इंडिया के सारे कंप्यूटर वाले काम वो भी आ जाते हैं, एलन मस्क की दौलत भी आ जाती है, अंबानी की दौलत भी आ जाती है, मलक रियाज की दौलत भी आ जाती है, बड़े बड़े जो बिल गेट्स उनकी दौलत भी आ जाती है, और फजर की दो रकतें पढ़ने वाला इनसे ज्यादा दौलतमंद है। यकीन है इस बात पर? यस सर। हाँ, तो बस वर्क ये है कि अल्लाह ताला ने यस सर। उस वक्त देना है जब कोई आदमी इसका मदद करने वाला नहीं होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको फजल और नेमत से नवाजेगा। ये है जी अल्लाह का फजल और उसकी नेमत। वल्लाह, और अल्लाह ताला अलीम है और हकीम है, यानी कि अल्लाह ताला जानने वाला है, उसको पता है कौन आदमी दीन की खातिर चल रहा है, कौन आदमी दुनिया की खातिर चल रहा है। और इस वक्त जिस तरह फितने मौजूद हैं, मैं आपको बार बार इशारा करूंगा, बड़े ही यानी कि जिसे कहते हैं अमली इशारा करूंगा और नसीहाना अंदाज में इशारा करूंगा, बड़ी सिंसियरली, कि अपने आप को ऐसे जहन से बचाएं, अपने आप को ऐसे माइंडसेट से बचाएं कि जो माइंडसेट हमारा क्रिएट किया जा रहा है। मैं उसकी एग्जांपल दूंगा। आपने जितने भी ब्रांड की चीजें हैं, अब ब्रांड बड़े बड़े, मैं एक दो नाम ले लेता हूं, जैसे मैकडोनल्ड्स है, KFC है, और गुले अहमद है पाकिस्तानियों में से, और ये तरह खाड़ी है, सना सफीनाज है, इसी तरह लाइम लाइट है, और निशात है, बड़े बड़े आपको हार्डीज है। और आपने कभी गौर करना है, आपने आपने अल्फता स्टोर है, आपने कभी अल्फता स्टोर से कोई दाल खरीदी है कभी जी? जी सर। आपने कभी उसका वजन करके देखा है कि पूरी है कि कम है? नो नो सर। सर। क्यों क्यों नहीं किया आपने? यही तो जवाब दो ना, यही तो। हाँ, क्यों नहीं जवाब, क्यों नहीं तोला आपने? आप समझते हैं कि वो मासूमन अल खता है, कम नहीं कर सकते? हाँ जी। नहीं सर, हम कहते हैं वो ब्रांड है, ट्रस्टेड है इसलिए। हाँ, ब्रांड है ये, असल असल ब्रांड पे इतने पैसे इसलिए लगाए जाते हैं कि उसने आपका माइंडसेट बना दिया कि वो आप उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि मैकडोनल्ड वाला भी मुर्गा मुर्गी भी मैकडोनल्ड वाला भी मुर्गा मुर्गी इस्तेमाल कर सकता है। आपको उसने क्या, वो कोई आसमान से लेकर आया हुआ है कोई चीज कि मैं, असल में माइंडसेट बनाया जाता है। अच्छा, वो सवाल मैकडोनल्ड की बात। देखिए, आपका माइंडसेट है, आपका माइंडसेट है कि आप मेरे जैसे आदमी के पास आए ना, जो रेडी लगा के खड़ा हुआ है किन्नों की या माल्टों की, तो आप उससे 10 दफा बार्गेनिंग करेंगे। 250 दिए नहीं, तू 150 क्यों नहीं लाता? बताइए, आपने मैकडोनल्ड से कभी बार्गेनिंग क्यों नहीं की? सर फिक्स प्राइस हो एतबार। नहीं, डरते हैं सर कॉम्पिटिटिव। मैंने आपसे कहा था कि आप ब्रांड पे जाकर उनसे बार्गेनिंग क्यों नहीं करते, ये पूछा था। सर क्योंकि वहां जाके बार्गेनिंग करने से शर्म भी आती है, और ना वो लोग कम भी नहीं करते, इसलिए एक दाम होता है। नहीं, शर्म के तो फिर वो आप उससे भी शर्म कर लिया करना, जो रेडी वाला बेचारा। जी, जवाब दे जी, बोल रहे थे जो। सर बस। सर सर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अ, जो है ब्रांड से बात नहीं करते हैं नहीं, ये वो कि वो खामखा। लॉजिकल आंसर देना है, तो वो भी इंसान ही ना, ब्रांड वाला भी तो इंसान ही है ना। क्या क्या? वो तो वैसे भी सर जो बस। ब्रांड वाले हैं वो तो वर्कर्स होते हैं ना, उनसे तो बात ही नहीं सर की जाती। वो उन्होंने तो अपना कहते हैं ऐसा कि इमेज बनाया पीछे हुआ है। से वो नहीं कहते नहीं हैं कि ये तो पीछे से ये रेट लग नहीं के नहीं, आया हुआ है, हम तो कुछ नहीं कर चले सकते, हम तो खुद चले जो है ना यहाँ पे काम नहीं करते नहीं, हैं। चले ऐसा करते हैं, मैं एक रेडी लेता हूँ, मैं एक मुलाजिम रख लेता हूँ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तो मुलाजिम से फिर भी पूछेंगे आप? मुलाजिम से तो पूछा जाएगा ना भाई, ये कि कितने का, 50 रुपये कम कर दो। बताएं, इसका जवाब देना आप। यस सर। अच्छा, सर सिंपल। उन्होंने ना अपना इमेज बनाया होता है ऐसा कि हाँ, हम ये उनसे नहीं बात कर सकते। असल में भी ये एक सर मार्केटिंग मार्केटिंग में पूरी दुनिया यानी कि झूठ के ऊपर बना रहे हैं ना। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि चूंकि आपका माइंडसेट बना होता है, लिहाजा देखिए, जहां पे दूसरा माइंडसेट है वहां आप बार्गेनिंग करते हैं, और उधर माइंडसेट ऐसे बना हुआ है कि आपने बार्गेनिंग करनी नहीं। इस पे तो आप एग्री करते हैं कि नहीं जी? राइट सर। और यही बात आप समझ लीजिएगा कि हमारा माइंडसेट ऐसा ना हो जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम आए, दज्जाल आए, तो हम दज्जाल के बारे में ये माइंडसेट हमारा बना हो कि ये तो गलत कह ही नहीं सकता। ठीक है? हाँ जी।
यस सर। और ईसा अलैहि इस्लाम से हम सवाल करते रहे कि तुसी कौन हो जी, कित्थों आए हो जी। ऐसा हो सकता है कि नहीं जी? सर पॉसिबल 100%। हाँ, दज्जाल को तो हम, अल्लाह माफ फरमाए, उसको कहें ये तो यार बड़ा अच्छा आदमी, पैसे भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, फसलें उगा रहा है। और मीडिया ऐसा माइंडसेट जरूर बनाएगा, याद रखिए। लिहाजा अपने माइंडसेट को थोड़ा सा हमें सादा करना चाहिए, उसे लग्जरीज में ना लाएं। कोशिश करें कि अगर आप इस माइंडसेट में ना, तो आप गरीब आदमी से भी उतने पैसों में ले लें जितने पैसों में आप ब्रांड वालों से ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ब्रांड वाले कोई आसमान से नहीं उतरे हुए कि उन्होंने हर चीज पूरी तोल के रखी होगी, वो भी गलती कर सकते हैं। ये मैंने आपने ना साइको एग्जांपल दी आपको, कि मैं भी जब किसी बड़ी जगह पर जाता हूँ, बस जी अल्फता से लेकर आया हूँ, बस जी वो एम्पोरियम से लेकर आया हूँ, ये कोई दलील नहीं है। दलील वही है कि चीज किस तरह है। तो अल्लाह ताला ने इसको सहाबा किराम के बारे में यहाँ इरशाद फरमाया है कि उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व निअम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो ये है जी आज की आपकी जो आयात हैं, क्योंकि इसमें काफी तफसील है, लिहाजा हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं।